516 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین جو صحابی رسول تھی، حضرت عمران بن حسین صحابی سے، اور انہوں نے بصرہ میں حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھی اور کہا انہوں نے ہم کو وہ نماز یاد دلائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر کہا کہ حضرت علی جب سر اٹھاتے اور سر جھکاتے تو اس وقت تکبیر کہتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین نے حضرت علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو جب وہ سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر قیدا کر کے اٹھتے تکبیر کہتے۔ جب نماز پڑھ چکے تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آج اس شخص نے یعنی حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مجھ کو یاد دلا دی، یا یوں کہا کہ اس شخص نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پڑھائی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 2 روایتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں کہ خود صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے کہ رسول خدا پڑھا کرتے تھے، یا ایسے ہی نماز پڑھاتے تھے جیسے کہ رسول خدا پڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسی صحیح بخاری کی روایت ہے جناب صفحہ نمبر 363 کے اوپر، صفحہ نمبر 363 کے اوپر روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ زہری سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک شہر ہے شام کا، انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ یہ انس بن مالک آپ جانتے ہوں گے کہ صحابی رسول ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ یہ زہری راوی ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ میں شام میں یعنی دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں، خیر تو ہے، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو چیزیں حضرت کے عہد میں دیکھی ان میں سے اب کوئی چیز نہیں پاتا مگر نماز، وہ نماز بھی برباد ہو گئی۔ نہیں؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں کہ غیلان بن جریر سے کہ انہوں نے انس سے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی اب کوئی بات نہیں دیکھتا۔ لوگوں نے کہا کہ نماز تو ہے، انہوں نے کہا کہ نماز میں بھی جو تم نے کر رکھا ہے وہ کر رکھا ہے۔ انس بن مالک جیسا صحابی رو رہا ہے دمشق میں جا کر کہ تم لوگوں نے نماز کو بدل دیا ہے، نماز کو چینج کر دیا ہے، نماز میں اتنی تحریف کر دی ہے کہ صحابی رو رہے ہیں۔ تو یہ کس نے تحریف کی ہے؟ یہ تحریف شام والوں نے کی، بنو امیہ نے کی، معاویہ نے کی۔ اب یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ نے ایسا کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے، ان سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے وہ سب بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ رسول خدا کے بعد جو خلفاء کا دور آیا ہے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی علیہ السلام بھی ہاتھ کھول کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب معاویہ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو معاویہ نے شیعوں کی ناکہ بندی شروع کر دی، ان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، ان کے وظیفے بند کر دیے، ان کے اوپر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ تو جب ظلم و ستم کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو شیعہ تقیہ میں چلے گئے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ علی کا شیعہ ہے تو وہ زیر عتاب آ جاتا، اس کے اوپر ظلم کیا جاتا، اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا، اسے نوکری سے نکال دیا جاتا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا جاتا، کسی کی آنکھ نکال دی جاتی، کسی کا زبان کاٹ دی جاتی، مختلف قسم کے تشدد ہونے لگے۔ تو شیعہ مجبور ہو گئے کہ وہ تقیہ کر لیں، خود کو شیعہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔
اس وقت میں کعب العبار نام کا ایک یہودی تھا جو ظاہراً مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اسرائیلیات کو، یہودیت کو مسلمانوں کے اندر داخل کیا بذریعہ معاویہ۔ یہ عثمان کا بھی بڑا چمچہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے سر پر حضرت ابو ذر غفاری نے ڈنڈا مارا تھا اور کہا تھا کہ اے یہودی کے بچے، تو ہمیں ہمارا دین سکھائے گا؟ یہ وہی شخص عثمان کے قتل کے بعد معاویہ کے پاس آ گیا تھا اور معاویہ کے خاص مشیروں میں شمار ہوتا تھا۔ کعب العبار نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو، علی کے شیعہ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر دین میں تحریف برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہودیوں میں طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں، سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو تم بھی کل سے یہ حکم جاری کر دو کہ نماز سب نے ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے، سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے۔ تو جو تمہارے ماننے والے ہیں وہ تمہارا حکم مانیں گے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے، مگر جو علی کے شیعہ ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی دین میں، نماز میں یہ تحریف برداشت نہیں کریں گے اور وہ ہاتھ کھول کر ہی نماز پڑھتے رہیں گے۔ اس طرح تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہارے گورنروں کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ تمہارا ماننے والا ہے، جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے وہ علی کا ماننے والا ہے۔ یہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈا شیعوں کو تقیے سے نکالنے کا، اور اس طریقے کو اس نے حکم کو لاگو کر دیا، اور پھر یہ حکم لاگو ہو گیا اور پھر پورے ملک میں جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جانے لگی۔ تو جو شیعہ تھے وہ تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے رہے، لیکن جو سنی تھے وہ انہوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر پورے 90 سالہ بنو امیہ کا دور اسی طریقے سے چلتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک چلتا چلا آ رہا ہے، نسل در نسل در نسل در نسل یہ ہاتھ باندھ کر ہی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بڑا مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو بھی، نوشاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ویڈیو بھجوائیں، تو میں وہ ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس البم میں موجود ہوئی تو میں بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔